بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا اگلا لیکچر ہے سورہ بقرہ جو ہم نے شروع کی ہوئی تھی، اس کی ہم نے دو آیات پڑھی تھیں، اس سے آگے انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں اور اس میں ہدایت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ اب اس سے اگلی ڈرنے والے ہیں کون، اس کی تشریح اگلی آیات میں کی گئی ہے۔ تشریح القرآن بالقرآن، یعنی قرآن اپنی تشریح خود کرتا ہے۔ اب متقین کون ہیں، آگے ان الفاظ کی تشریح کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ لوگ ہیں الذین جو یقین رکھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، یؤمنون الذین یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں، بالغیب غیب پر یا ان دیکھی چیزوں پر، بے دیکھی چیزوں پر، ویقیمون الصلاۃ اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، ومما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے روزی انہیں دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک اور اس پر جو کچھ نازل ہوا تو اس سے پہلے، وبالآخرۃ هم یوقنون اور آخرت کو یقینی سمجھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم وہی لوگ ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، واولئک هم المفلحون اور یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ تو یہ آگے صفات بیان کی گئی متقین کی، کون کون سی صفات بیان کی گئی؟ نمبر 1 ایمان بالغیب، یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب۔ دوسری صفت یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ، نماز کی پابندی۔ تیسری صفت ومما رزقناہم ینفقون، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ چوتھی صفت کتابوں پر ایمان، اور اس میں قرآن بھی آ گیا، پچھلی کتاب بھی آ گئی۔ پانچویں صفت آخرت پر یقین، آخرت یعنی ایمان بالآخرہ۔ تو یہ 5 بنیادی صفات ہیں متقین کی۔ اکثر شارٹ کویسچن میں سوال آتا رہتا ہے متقین کی صفات لکھیں، تو یہ سورہ بقرہ کے حوالے سے یہ 5 صفات ہیں۔ ویسے تو سورہ فرقان میں، سورہ مومنین میں اور مختلف جگہوں پہ کہیں 11 کہیں 7 کہیں 5 صفات متقین کی آئی ہیں، وہ ساری شامل ہیں مومنین کی، متقین کی۔ لیکن اگر آپ کے ہاں سوال آئے گا متقین کی صفات لکھیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کے حوالے سے متقین کی صفات کیا ہیں، تو یہ 5 صفات ہیں۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 اقامت الصلاۃ، نمبر 3 انفاق فی سبیل اللہ، نمبر 4 ایمان بالکتب، نمبر 5 ایمان بالآخرہ۔ تو پہلی صفت کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب سے کیا مراد ہے؟ وہ حقیقتیں، وہ پوشیدہ حقیقتیں جو انسانی حواس کی رسائی سے باہر ہیں۔ حواس خمسہ، انسان کی 5 حواس ہیں، یعنی قوت ناطقہ ہے بولنے کی، قوت شامہ سونگھنے کی، قوت ذائقہ چکھنے کی صفت ہے، قوت لامسہ محسوس کرنے کی ہے، قوت باصرہ ہے یعنی دیکھنے کی، اپنا اور سامعہ ہے سننے کی، بھی 5 حواس ہیں انسان کے۔ تو اس سے یعنی اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یعنی ان کے ذریعے سائنس جو ہے یہ تجربہ مشاہدات کا نام ہے، لیکن وہ حقیقتیں جو تجربات سے اور حواس خمسہ سے نہ ثابت ہو سکیں لیکن ایک حق ہیں، حقیقتیں ہیں، ان کا علم ہمیں حاصل ہوتا ہے کس چیز سے؟ وحی سے۔ تو ہم بِأَن دیکھیں مثلاً، اور انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، وہی انبیاء میں نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلاً کون سی چیزیں غیب میں شامل ہیں؟ اللہ رب العزت کی ذات و صفات، فرشتے یعنی ملائکہ، وحی، جنت، جہنم اور احوال روز قیامت وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ صحابہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے کہ ان حقائق کو بلا دیکھے ماننا اور ایمان لانا ہی ایمان بالغیب ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن ہم کیوں مانتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے اور اللہ نے اپنی کتاب کلام پاک میں فرمایا ہے، جو کہ ہمارا ایمان ہے کہ سچ ہے اور برحق ہے۔ تو ایمان اس قوت قلبی کا نام ہے۔ ایمان کیسے کہتے ہیں؟ ان چیزوں پر ایمان لانا۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ وہ یعنی ایک یقین، پختہ یقین کہ جو ہمارے دل میں اثر کر جائے۔ ایمان کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ان اسلامی اصطلاحات میں اگر دیکھا جائے تو مختصراً یہ کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ بندہ اللہ کے خالق، مالک اور رب ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا
دل سے تصدیق، اور اس طرح آخرت کا دل سے تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل سے اظہار کرے۔ ایمان سے کیا مراد ہے؟ ایمان اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اس طرح آخرت وغیرہ کا دل سے تصدیق کرے، زبان سے اقرار کرے اور عمل سے اس کا اظہار کرے، تو یہ ہوتا ہے ایمان۔ اور ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر پوری امید ہو کہ اللہ بڑے کریم و مہربان ہیں، اور اللہ کی ذات کا خوف یہ ہو۔ ایمان امید اور خوف کے درمیان ہوتا ہے۔ امید جو ہے وہ ایمان پر اکساتی ہے اور خوف گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو متقین کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب اس کی بہت بڑی تفسیر ہے لیکن ٹائم کم ہوتا ہے۔ اب کیسا ایمان تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیسا ایمان تھا صحابہ کرام کا کہ وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز کے اندر سے انہیں کشف حاصل ہوتا جاتا تھا اور وہ جنت سے ہو کے آ جاتے تھے۔ وہ مختلف روایات ہیں، حارث رضی کی روایت ہے، بہرحال اب ٹائم کم ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ایمان کو حاصل کرنے کی۔ اور ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ قرآن پاک کو صحیح سمجھ کر پڑھنے سے، اس کی آیات میں غور و تدبر کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ احادیث ارشادات پڑھنے سے، آپ کی زندگی، صحابہ کرام کی زندگی، ان کی سیرت و کارنامے پڑھنے سے، اور اسی طرح آج کل کے اعتبار سے نیک لوگوں کی مجلس سے۔ کیوں؟ صحبت صالحہ تورا صالح کند، اور صحبت طالح تورا طالح کند۔ ہمارا تمہیں نیک لوگوں کی صحبت نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی صحبت برا بنا دے گی۔ تو انگلش میں بھی کہتے ہیں A man is known by the company he keeps۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ تو صحابہ کو ہم کیوں صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی؟ تو نیک لوگوں کی صحبت، اولیاء اللہ کی صحبت، ان کے قدموں میں بیٹھنا، اس سے ایمان تقویٰ حاصل ہوتا ہے، ایمان حاصل ہوتا ہے۔ خود قرآن پاک پڑھنے سے، جیسے کہ قرآن پاک میں خود فرمایا گیا کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں، انما المؤمنون الذین اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا، اور ان کے سامنے جب آیات اللہ کی بیان کی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں، ان کا ایمان کو بڑھا دیتی ہیں۔ تو بہرحال یہ تو بہت بڑی تفصیل ہے۔ مختصراً یہ کہ پہلی متقین کی صفت ایمان بالغیب ہے، غیب پر ایمان۔ دوسری بڑی صفت یقیمون الصلاۃ، اقامت الصلاۃ ہے، نماز کو قائم کرنا۔ نماز یعنی مرنے کے بعد سب سے پہلا نماز کا مطالبہ ہو۔ احکامات میں سب سے پہلے فرض نماز کی گئی، اور بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، ہمارے آدمی اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی یعنی نماز کی اہمیت انسان کے جسم کے اعتبار سے ایسی ہے، یعنی نماز کی اہمیت دین میں ایسی ہے جیسے انسان کے جسم میں سر کی اہمیت ہے۔ اور اقامت یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، جس کو اللہ نے ایمان کے بعد ذکر فرمایا۔ تو اقامت الصلاۃ کا مفہوم کیا ہے؟ اقامت مطلب ہوتا ہے قائم کرنا، صرف پڑھنا نہیں بلکہ قائم کرنا۔ کیا مراد؟ نماز صحیح وقت پر، باجماعت، شرعی آداب و شرائط اور باقاعدگی کے ساتھ ادا کی جائے، اور پورا ایک نماز کا نظام قائم کیا جائے۔ ٹھیک ہے، باجماعت نماز کا جو ہے وہ نظام باقاعدہ ایک قائم کیا جائے اجتماعی طور پر، تو یہ ہے اقامت الصلاۃ۔ اور اس پر پھر بہت بڑے فضائل ہیں نماز کے، یہ تو ایک سمندر ہے کہ نماز پر انسان کی دنیا آخرت کا مدار ہے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ پانچوں نمازیں اپنے وقت کی پابندی کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، دھیان اور توجہ کے ساتھ ادا کریں۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ خشوع کہتے ہیں دل کی خشیت اور اللہ سے ڈرنے کو، خضوع ہوتا ہے بدن میں، تو دل میں بھی اللہ کا ڈر رکھو، اخلاص للہیت خشیت اللہ ہو، اور بدن میں بھی ادب ہو، عاجزی ہو، انکساری ہو، نظروں کو بھی صحیح استعمال کیا جائے۔ تیسری بڑی صفت ہے انفاق فی سبیل اللہ، ہمارے رکھنا ينفقون، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو انفاق یا ينفقون کا مطلب خرچ کرنا، اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ مال خرچ کیا جائے، بڑا اس سے مراد تو مال ہی ہے جس میں صدقات واجبہ اور نافلہ سب آ جاتے ہیں۔ واجبہ میں زکوٰۃ ہے، اور نظر ہم جو نے منت مانی ہوئی وہ آ جاتی ہیں، قربانی وغیرہ ہے، جبکہ نفلی صدقہ تو بہت وسیع ہے۔ قرآن پاک میں فرض زکوٰۃ کے علاوہ جگہ جگہ نفلی صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور پھر اس کا آخرت میں 700 گنا دنیا میں اور آخرت میں اجر عظیم کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے اوورآل یعنی اس کا مفہوم بڑا وسیع ہے، یہ صرف مال سے متعلقہ نہیں ہے بلکہ اس میں ساری اللہ کی نعمتیں آ جاتی ہیں۔ رزق میں اللہ کی ساری نعمتیں آ جاتی ہیں، چاہے وہ ظاہری ہوں یا باطنی۔ مثلا مال ہے، صحت ہے، اولاد ہے، علم و حکمت ہے، فہم و عقل ہے،
اور جتنی باقی چیزیں ہیں یہ ساری رزق میں آ جاتی ہیں، تو ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ مطلب یہ کہ متقی لوگ وہ ہیں جو خدا داد نعمتوں کو اس کی مخلوقات کے نفع کے لیے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی عمل کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 3 صفات ہو گئی۔ چوتھی صفت وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں جو کچھ نازل ہوا تیری طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ قرآن پاک۔ اور اس سے پہلے کیا نازل ہوا؟ باقی کتابیں، تورات، زبور، انجیل اور باقی صحائف، یعنی وہ ساری کتابیں سینکڑوں کی تعداد میں تھیں۔ بعض کے نزدیک یعنی 313 رسول آئے ہیں، باقی انبیاء ہیں۔ اور انبیاء اور رسول میں آپ کو پتہ ہے فرق کیا ہے، میں نے ایک دفعہ بتایا تھا۔ جو شاید شریعت ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، باقی کسی نبی کی شریعت کو آگے چلانے والا نبی ہوتا ہے۔ تو رسول یعنی 4 مشہور کتابیں اور اس کے علاوہ صحائف ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق یعنی 4 کتابیں اور 100 صحائف ہیں، اور دوسرے کے مطابق یعنی غالباً یہ 311 صحائف بنتے ہیں اور 4 بڑی کتابیں بنتی ہیں۔ تو ان سب پر ہمارا ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ پچھلی کتابیں جب نازل ہوئیں تو وہ برحق تھیں اور اللہ کی طرف سے تھیں، لیکن اب ان کے اندر تحریف ہو چکی۔ اب لوگوں نے، یہود و نصارہ نے اس میں تحریف کر دی، لیکن قرآن پاک حق اور سچ ہے، قیامت تک صحیح رہے گا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور اس میں جو کچھ ہے وہ سچ اور حق ہے، اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ تو چاہے وہ پچھلی کتابیں کسی نبی پر، کسی ملک میں، کسی زمانے میں، کسی قوم میں بھی نازل ہوئی ہوں، نبیوں پر جو وہاں تشریف لائے، تو وہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ اور برحق تھی۔ اور اس کے علاوہ اب قرآن پاک پر ایمان لانا، اور گویا قرآن کس پر اترا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو ان پر بھی ایمان لانا۔ تو ہمارا یعنی ایمان صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک پر ہی نہیں ہے، بلکہ پچھلے انبیاء، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں اور سارے کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ جبکہ یہودی کیوں گمراہ ہوئے؟ کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ نصارہ جو ہے اسی طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو گمراہ ہو گئے یا شرک کیا۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، سارے نبی برحق ہیں، سچ ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، آخری جو صفت ہے ایمان والوں کی، 5ویں بڑی صفت، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یقین یعنی یہ آخرت سے مراد کیا ہے؟ بعد میں آنے والی دوسری جو زندگی ہے، اس کے عقیدے پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ کہ انسان اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہ ہے۔ یہ نہیں کہ جب یہ جہاں مٹھا تھا اگلا کہیں ڈٹھا، چلو جی آئی جی دیکھی جائے گی۔ بھائی ہم ہوتے کون ہیں دیکھنے والے؟ انسان کہتا ہے جی او جی دیکھ لیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، جس دن اللہ کا جلال پورے عروج پر ہوگا تو ہماری کیا حیثیت ہے گندے قطرے سے بنے ہوئے انسان کی؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم دیکھ لیں گے؟ نہیں، ہمارا ایک ایک جواب ہوگا، ایک ایک چیز پوچھی جائے گی اعمال کے لیے خدا کے حضور، ہم جواب دہ ہوں گے اور اس وقت گواہ ہوں گے۔ یعنی ایک انسان اعمال نامے گواہ ہوں گے، جہاں اس نے گناہ کیا وہ چیز، وہ درخت، وہ زمین گواہی دے گی۔ نمبر 2، نمبر 3 فرشتے گواہی دیں گے، کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتے ہیں۔ اور چوتھے انسان کے اپنے اعضاء گواہ دیں گے۔ سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یعنی زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی اور پھر انسان کے اعضاء بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ ہم نے کیا کیا گناہ کیا، کس وقت کس بندے سے کیا گناہ صادر ہوا، یہ خود اعضاء گواہی دیں گے۔ پھر کیا حال ہوگا ہمارا؟ تو انسان اس پر ایمان لانا کہ ہم تمام اعمال کے لیے اللہ کے حضور جواب دہ ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ یہ دنیا کا نظام عارضی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ایک مقررہ وقت پر یہ فنا ہو جائے گا جب قیامت آ جائے گی۔ اور تیسرا اس بات پر ایمان لانا کہ اس عالم جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک دوسرا عالم آئے گا اور سارے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کے اعمال کا محاسبہ کیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی تو دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ دیکھ لے گا۔ اور چوتھی اس بات پر ایمان لانا کہ جو لوگوں نے نیک اعمال کیے تو اللہ ضرور انہیں ان کا بدلہ جنت کی صورت میں دیں گے۔ ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں، ہمیشہ کی خوشیاں، کبھی غم پریشانی نہیں، ہمیشہ کی زندگی، کبھی موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ کی نعمتیں ہوں گی، کبھی جن پر زوال نہیں ہوگا۔ تو وہ جنت ہے، اس جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بدلہ دیں گے، اور جو بدکار ہوں گے جنہوں نے کفر و شرک کیا ہوگا
اور یا گناہگار ترین مسلمان ہوں گے ان کے لیے جہنم ہے۔ تو اس پر ایمان لانا یہ ہے آخرت پر ایمان، یعنی انفرادی موت کی طرح اجتماعی موت ہوگی اور دوبارہ زندگی ہوگی، اور نمبر 3 حساب کتاب ہوگا، اور نمبر 4 بدلہ دیا جائے گا جنت یا جہنم کی صورت میں۔ تو یہ ہے آخرت پر ایمان۔ اب جس کا ایمان دل میں اترا ہوا ہوگا تو وہ آخرت کے لیے تیاری کرے گا۔ آخر موبائل کا یہ سمندان نفسا عامل علیہ مواد الموت، عقل مند ہوا ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت سے پہلے اس کی تیاری کر لے۔ تو یہ ہے، اب جب ایمان ہوگا تو ہم تیاری کریں گے۔ یقین اسی کو کہتے ہیں۔ یقین کے 3 درجے ہیں، ایک ہے عین الیقین، علم الیقین، ایک ہے عین الیقین، ایک ہے حق الیقین۔ علم الیقین کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے آگ جلاتی ہے، ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، ہمارا یقین ہے۔ لیکن عین الیقین کیا ہے؟ ہم نے ایک دفعہ اپنی آنکھ سے دیکھا، ہو فلاں جگہ آگ لگ گئی، ایک آدمی جل گیا تو کیسا اس کا جسم راکھ ہو گیا، کالا سیاہ ہو گیا، کیسے اس کی ٹیسیں اٹھ رہی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ عین الیقین ہے۔ اور حق الیقین کیا ہے کہ ہم خدا نخواستہ انسان خود آگ میں گر پڑا، اب اسے جو جلن اور ٹیسیں اٹھ رہی ہیں، اس کو جو احساس ہو رہا ہے، سخت ترین تکلیف ہو رہی ہے، یہ ہے حق الیقین۔ اب اسے جو یقین کی کیفیت ہے کہ اوہ آگ تو ایسے جلا ڈالتی، ایسا یقین ہو ہمیں آخرت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں۔ تو یہ ہے یقین، کل یقین حاصل ہونا چاہیے ہمیں۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے بار بار ان مغیبات کے تذکرے کرنا، ان کو دلوں میں اتارنا اور عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو ان صفات والے لوگ ہیں، کامل ایمان والے، غیب پر ایمان رکھنے والے ہیں، اپنی نمازوں کو اہتمام کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، باقاعدہ قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے رزق میں سے، نعمتوں میں سے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، پچھلی کتابوں قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ تو وہ کیا ہے؟ مفلح، وہ کامیاب ہیں۔ فلاح بہت بڑا جامع اور وسیع معنی ہے، اس میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں داخل ہیں۔ اور اس کا مفہوم کامیابی کا معنی کا ادا کرنے کے لیے عربی زبان میں فلاح سے بڑھ کر کوئی لفظ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی ایمان نصیب فرمائے اور صحیح اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔